السلام علیکم. کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج ہم ایک دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آئے ہیں گپ شپ میں. تھوڑا سیریس ٹاپک ہے آج کا، وچ از ریلیٹڈ ٹو کانفلکٹ بٹوین ان مڈل ایسٹ، غازہ میں جو ہو رہا ہے آج کل. تو اس کانفلکٹ کو لے کے ہم لوگ آج بات کریں گے. تھوڑا سا کنٹروورشل ہے اور آپ لوگوں کے بھی اوپینینز بہت میٹر کرتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر. اور جو حالات ہیں، ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگا کہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو حالات پچھلے کچھ مہینوں سے چل رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے غازہ کے اندر، دیٹ از امپورٹنٹ ٹو بی ڈسکسڈ. اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور کیا انٹیک ہے آسٹریلینس کا اس کے اوپر، آسٹریلین گورنمنٹ کا، امریکن ویسٹرن میڈیا اور کیا نام ہے ان کا کیا انفلوئنس وغیرہ، آج تھوڑا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ چیز کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے جو مسلم جو کنٹریز ہیں اور جو اسپیشلی پاکستان دیکھ لو، ان کا کیا انٹیک ہے، ان کا کیا انٹیک ہے. بالکل وہ صحیح کیوں بات ہے. منہ بند کر کے اور آنکھیں بند کر کے مسلم کنٹریز کا کیا انٹیک ہے اور ویسٹرن کنٹریز کا کیا انٹیک چل رہا ہے آج کل ان ریلیشن ٹو میں آسٹریلیا کا. تو یہ بات بالکل ہے کہ آسٹریلیا جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو کنڈیم بھی کیا تھا جو لاسٹ رفح پہ جو ہوا، تو اس کے اوپر تو رافا کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ کنڈمنیشن تو اکراس دا بورڈ ہر پولیٹیکل لیڈر نے کی ہے، یہاں تک کہ جو بائیڈن نے بھی اس کو کیا ہے. کنڈیم تو کر رہے ہیں. ہاں، لیکن آئی جسٹ فیل اس کے آگے کچھ نہیں کہ اٹس اے لٹل ٹو لیٹ. اس کنڈمنیشن سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بیکاز آپ نے پچھلے جو 6 مہینے سے 7 مہینے سے جو چل رہا ہے. پر ہیونگ سیڈ دیٹ، اس آج کے ایپیسوڈ میں نا ایک چیز اور ہے. ایک تو ہم اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے فرام اے ہیومینیٹیرین اینگل، اینڈ اس کو فرام اے پولیٹیکل اینگل بھی دیکھنا پڑے گا. بیکاز میں اگر میڈیا میں آپ دیکھیں اس وقت جو ہو رہا ہے، یو ہیو 2 سائڈس. ایک ہے جو کہ پرو اسرائیلی سائڈ ہے، ایک ہے پرو پیلسٹینی سائڈ ہے. وہ ایموشنز آر رننگ ہائی، لیکن آپ کو اس کو فرام اے لاجیکل اینڈ پولیٹیکل پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پچھلے 6 مہینے سے باقی ساری دنیا سو رہی ہے. ابھی ایک دم رافا پہ ہوا تو وہ کو 2-3 لفظ کسی نے بول دیے، ادروائز سب لوگ سو رہے تھے. بڑے کورٹس جو ہیں دنیا کے انہوں نے کنڈیم کیا، یہاں تک کہ انہوں نے سیدھا امپلائی بھی کر دیا کہ جی یہ فلاں بندہ انوالوڈ ہے اس کے اندر. بٹ اٹ ڈڈنٹ ڈو اینی تھنگ. نہ کچھ اس کنوکشن سے کچھ ہوا، نہ کوئی اندر گیا، نہ کوئی باہر آیا. جو بیچارے فلسطینی جو لوگ ہیں جو کہ وہاں پر رہ رہے ہیں، جو لوکل ہیں، جو کہ سیف زون میں ہیں، وہ بھی سیف نہیں ہیں. تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. سب سے کیا کہتے ہیں جو ویڈیو سامنے آئی ہیں جو بچوں کی جس طریقے سے بھی ہیڈ کیا گیا ہے، کیا وہ تو دیکھا بھی نہیں جا رہا. اور جس کو کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی جیو لوکیشن کیا کہتے ہیں اس کنٹری کی، اس کے اوپر ہسٹری پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہسٹری آف دس کنٹری ہے کیا. غازہ اپنا فلسطین کی اور اسرائیل جو کنڈیم کرتا ہے. اس سے پہلے آپ یہ ڈسکس کرو کہ ابھی جو بھی آپ کی اسپیشلی ہم تو دوسرے کنٹریز کا کچھ نہیں کہہ سکتے، جس کنٹری سے ہم بلانگ کرتے ہیں اس کنٹری کو زیادہ ہم کنڈیم بھی کر سکتے ہیں اور ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیوں نہیں کچھ کوئی کہہ رہا. تو پاکستان فار ایگزامپل، پاکستان میں میں صرف پولیٹیکلی نہیں دیکھوں گی، میں دیکھوں گی کہ فار ایگزامپل ہماری جو لالی ووڈ ہے فار ایگزامپل، یا ہمارے ڈراماز کے جو انڈسٹری ہے، اتنے بڑے بڑے لکس ایوارڈز ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور اس کی پریمیئر ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بٹ کوئی بھی جو ہے وہ مطلب میں سمجھتی ہوں بہت کم. اور میجورٹی جو بھی کر بھی رہا ہے، جو ایک اپنے پرائیویٹ سوشل میڈیا سے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دے آر ایکچولی کنڈیمنگ کہ یہ چیز ہے اور یہاں نہیں ہونا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ فلسطین کا کوئی کچھ پہن کے آ جائے یا سم تھنگ لائک دیٹ ان سپورٹ آف دیٹ. یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے. اچھا، ایک چیز اور کہ پاکستانی یوٹیوبرز بھی جو ہیں، جو یوٹیوبرز جو کافی انفلوئنسرز ہیں، انفلوئنس والے جو ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی ویڈیوز نہیں ہیں. کچھ جو ہیں وہ بہت ریئر ہیں، جو فیمس بڑے ہیں. جو میں نے یہ دیکھا، ایک بندہ اس نے ایک بہت زبردست بات کری، اور ابھی میں صبح ہی دیکھ رہی تھی تو اس نے یہ چیز کہی کہ ہاؤ از اٹ
کہ اگر جو لوگ مسلم امہ کو, اگر وہ ایک ویڈیو آئی تھی, وائرل ہوئی تھی, جو ایک بندہ جو تھا وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, مسلم امہ کو بلا رہا تھا فرام غزہ, کیونکہ اس کے بچے مار دیے تھے وٹ ایور. تو اس پہ یہ ویڈیو جو اس بندے نے یہ کری, اس نے کہا کہ مطلب پوری مسلم امت جب ان کے پکارنے پہ, ان کا یہ کہنے پہ, ان کو مطلب اتنا مار رہے ہیں سب کچھ, اور اس بندے سے وہ جو پکار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں حشر کے روز ان سب مسلم امہ کو کھڑا کر کے اور ان سے میں اللہ کی مطلب اس میں عدالت میں میں وہاں ان سے سوال کروں گا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا, اور ناٹ انہوں نے کیوں کیا بٹ وائی ڈڈ دے لیٹ اٹ ہیپن, کیوں کیا. تو جب وہ اتنا کہہ کے اور یہ سب کچھ, اور جب وہ ایک فزیکلی آپ یہ دیکھ بھی رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے, جب آپ کو وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا, جب آپ یو سی بیبیز مطلب بچے جو ہیں بلون اپ ہو رہے ہیں, ان کے پیسز ہیں اینڈ آل آف دیٹ, اس کے باوجود آپ کو کچھ نہیں ہو رہا, تو آپ کے میرے اور آپ کے بولنے سے کچھ ہوگا, اللہ جانے کہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. آئی ہیو اے فرینڈ, اس کے ہسبینڈ ہی از اے ڈاکٹر, لاسٹ منتھ he went to Gaza. From here? Yes, from here. He went there for 2 weeks. اور اس کی جو stories اگر آپ سنو تو he said it is nothing what you see on camera. اس سے بھی بدتر ہے. Worse than that. بالکل. اچھا, سیکنڈلی یہ چیز بھی ہے کہ کچھ مسلم ممالک ہیں جنہوں نے سپورٹ بھی کیا, جیسے یمن ہو گیا, لیبنان ہو گیا. یمن نے ہوتیز جو ہیں انہوں نے بہت زبردست سپورٹ کیا ہے. ہوتیز نے جو لاسٹ they are on another level, جس کو کہتے ہیں نا, جو لاسٹ شپمنٹ تھی نیٹو سپلائی انہوں نے روکی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لیبنان نے کافی کیا, پتہ بھی نہیں چلا. اور جس کو کہتے ہیں وہ نیوز میں بھی نہیں ہے, نہیں آیا تھا میرے خیال سے بہت پہلے, جب ریسنٹ ایک بس within 30 seconds نیوز دکھا کے پھر اس کے بعد کبھی اس کے بارے میں ذکر نہیں ہوا. ہائی لائٹ کریں گے بھی نہیں, ویسٹرن میڈیا کیوں ہائی لائٹ کرے گا؟ یہ بھی ایک بڑی نوٹ کرنے کی چیز ہے, کیونکہ ان کی شکست ہے. کیونکہ اگر ویسٹرن میڈیا جو ہے نا, یوزلی اگر وہ کسی چیز کا شور مچا رہا ہے نا کہ یہ بہت بری چیز ہے, یوزلی اٹس دی اپوزٹ, وہ بری چیز نہیں ہے, وہ اچھی چیز ہے, یا تو وہ ان کے لیے بری ہے, باقی سب کے لیے شاید اچھی ہو. سوری, ویسٹرن میڈیا نہ کہو اب, کیونکہ اب تو پوری دنیا کے میڈیا, ویسٹرن میڈیا پہلے ہوتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی پٹھو ہیں, وہ بھی وہی میڈیا ہے. مطلب آپ یہ سوچتے ہو الجزیرہ از لائک دس, کیا الجزیرہ دکھا رہا ہے؟ نہیں, وہ بھی ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں, ابھی اب بات ہوئی نا پرٹیکولرلی اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو آئی پرسنلی تھنک کہ اگر پاکستان کو اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی وہ کچھ نہیں کر رہے, یا پاکستان فائنینشلی پولیٹیکلی جس سچویشن میں ہے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. یو تھنک اگر عمران خان ہوتا تو وہ کچھ کرتا؟ نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. دیٹس اے ڈفرنٹ گیم. ٹرائی کر سکتا تھا لیکن Are you sure? یو این میں جا کے بندہ کیا کر سکتا ہے, اس نے جو پہلے بھی کیا, وہ یو این میں جا کے 2 لفظ بول سکتا ہے. Are you sure? کشمیر کا بھی تو ہو گیا, کشمیر کا بھی تو ہو گیا تھا نا. نہیں, اب اس کو اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں نا, اب یہاں پر ہم لیٹس برنگ لٹل بٹ آف پالیٹکس انٹو اٹ, کہ جس طرح ابھی اسد نے بات کی نا, کہ اگر اس کو آپ ہسٹوریکلی دیکھو تو یہ کہاں سے آ رہا ہے, لیکن بڑے مطلب اسٹریٹجکلی اس کو ہٹایا گیا بفور آل آف دس. خیر اس کو ہٹانا جو تھا نا, میرا خیال میں it wasn't because of this. It wasn't because of this. It was a different only for Pakistan as well. It was for other perspectives. Oh yes, because he was getting cozy with the Russians. He was coming out as a figure for a Muslim lead ummah, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایسا لیڈر بنتا جا رہا تھا جس کو مسلم اسٹیٹس کا ایز اے ہیڈ کنسیڈر کیا جا سکتا تھا, کہ لائک جو اس کا انفلوئنس ہے, جیسے ہاں that was his wanted as well. But I think that's what Western media saw that as well. It was like کہ یہ مسلم اس کا ہٹانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ ایک مسلم امہ کا کوئی لیڈر بن رہا تھا. مسلم امہ کا کوئی لیڈر بن بھی جائے نا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو, کیونکہ یہ سب مسلم ریلیشنز جو ہیں, اسپیشلی سب پاکستان ہو گیا, یہ تو کسی کو تھریٹ کر ہی نہیں سکتا. بالکل, ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں بھائی, وہ کس کو تھریٹ کریں گے؟ آپ کھڑے ہو جاؤ, بولیں گے ہمارا قرضہ بولیں گے کہ بھائی ہم تمہیں یہ کر دیں گے, کہ بھائی پہلے قسط تو نکالو. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو, سوری سر, سوری. پھر آئی تھنک اس نیوکلیئر اس کے ہونے کے اوپر نا دے فلیکس their muscles a little bit کہ یار ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, بس دیٹس اٹ. پاکستان ان پرٹیکولر آپ کو تو میرے خیال وہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ از دیٹ ایون نیسیسری.
کہ What have we done with نیوکلیئر it? وہ What ایک have we done with it? ہمارے And I hope we don't ever do ہمارے anything with it. ایک that's بڑے the point, we اچھے shouldn't. ہمارے یوٹیوبر ہیں, کیا نام ہے, گنجیش بھائی کے نام سے, کیا نام ہے, نام بھول گیا, نام نہیں پتا مجھے, جنید اکرم. جنید اکرم. سو ان کا ایک بڑا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہماری جنید بھائی یہ جو ہمارے نیوکلیئر جو ہے نا, یہ بیسکلی کیا کہتے ہیں, بڑا اچھا انہوں نے بولا تھا کہ یہ آئس کریم ٹھنڈی کرنے کے لیے مشینیں بنائی ہیں انہوں نے, تو یہ کسی کام کی نہیں ہے, یہ جو ہمارے نیوکلیئر ویپنز ہیں یہ گنڈیریاں ٹھنڈی کرنے کے لیے. اگر دیکھو نا, پھر وہی بات آ جاتی ہے, اف یو لک ایٹ اٹ پولیٹیکلی, اگر کوئی بندہ ایسا, چلو مان لیا, I don't think so, لیکن مان لیا عمران خان از دیٹ رے آف ہوپ جو آئے گا نیوکلیئر بھی چلا دے گا. ڈو یو ریئلی وانٹ سم ون کہ جو نیوکلیئر چلا دے؟ دنیا ختم ہو جائے گی. No, that's not what I'm نیوکلیئر saying. چلانا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ he was that ray of hope from everyone. جو مطلب ایک آپ کا انٹیگریٹی ہوتی ہے, ایک آپ کا کیریکٹر, اگین کمنگ بیک ٹو کیریکٹر, ہی شوڈ کیریکٹر نا, اس نے وہ اپنے آپ کو دکھایا, اس نے پروو کیا ان دیٹ سورٹ آف وے, اینڈ دا کراؤڈ لوڈ ہم اینڈ پیپل لوڈ ہم, اینڈ ناٹ اونلی پیپل فرام پاکستان, پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ لوڈ ہم اینڈ اسٹل لو ہم. بٹ دا تھنگ از اسٹریٹجکلی بہت ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں وچ ایز اے لیمن پرسن جو ہم لوگ ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, ہمیں بس وہی جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم اس کو بلیو کرتے ہیں. تو اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں دکھائی گئی ہیں they were correct. 100%, کیونکہ دکھا وہی میڈیا رہا ہے جس کو ہم کویسچن کرتے ہیں. لیکن لوک یہ تو دیٹ کین بی اے سیپریٹ ٹاپک ایز ویل اباؤٹ عمران خان اینڈ میڈیا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں ابھی تو وہ کچھ نہیں کہیں گے, جو بھی ابھی ان پارٹی ہے, ان لیڈرشپ ہے جو بھی پاکستان کا جو بھی ہے, بٹ اف ہی واز دیئر آئی تھنک کچھ تو کہتا, کچھ تو اسٹینڈ لیتا, کچھ تو مطلب مے بی ہی could have joined in, مطلب وہ ایردوگان کو, ٹرکی کو کرتا, ملیشیا کو کرتا, کچھ پریشر ڈالتا, کچھ ہوتا. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عمران خان ہوتا تو وہ کرتا. ابھی تو ٹاکنگ اباؤٹ پیپل آف غازہ, عمران خان سائڈ پہ کر دیں, ایردوگان تو ہے, ملیشیا بھی, تو وہ ویٹنگ کہ عمران بھائی نکلیں گے اندر سے تو مجھے بتائیں گے تو میں جاؤں گا. بالکل, وہ خود کیوں نہیں آ جاتے؟ سعودی کنگڈم وہ تو ایران نے تو بھی ڈرونز بھی کیے, بیچارہ مر گیا. That's a question. یا مارا گیا یا مر گیا. But that's a huge question. That's a huge question. وہ مر گیا یا مارا گیا. اور پھر فورن منسٹر مر گیا. ایک اور اس کے بعد نہیں گنجا والا فورن منسٹر وہ ساتھ ہی تھا. ہاں دونوں پریزیڈنٹ اینڈ فورن منسٹر دونوں مر گئے. But the thing is مار دیے گئے. I don't even think that we should say مر گئے. Very likely. But the thing is that اس سے ایک اور ہمارا جو آگے ہم ٹاپک ڈسکس کر سکتے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ this Iran and all of this, Saudi plays a huge role, and بہت کم لوگوں کو اس چیز کے اوپر یقین آتا ہے, because obviously ان کے پاس چابی ہے اللہ کے گھروں کی. تو جو ٹرسٹ ہے مسلم امت کی ان کے اوپر, وہ بلائنڈ ٹرسٹ ہے, اینڈ they've been اس بلائنڈ ٹرسٹ کو وہ اتنا یوز کر چکے ہیں اتنے زمانے سے, اور اب کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو ہسٹری بھی تو نہیں پتا, کیونکہ ہسٹری نہیں پتا. یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو آج یہ ان کنٹرول ہے سعودیہ کے مسلم امہ کا, کیونکہ ان کے پاس خانہ کعبہ ہے اور دے آر دا ون ہو ہولڈز دا کیز فار خانہ کعبہ. ٹھیک ہے کہ دے کنٹرول every Muslim country, control to nahi, like everyone emotionally, but ye 1823 تک, sorry 1923 تک یہ تو ottoman empires کے پاس تھا. ottoman empires, the Turks, ٹھیک ہے, کنٹرول تو ان کے پاس تھا. دیا کس نے, لیا کس نے یہ بتایا؟ دیا نہیں, لیا کیسے ان لوگوں نے, انہوں نے لیا کیسے؟ تو یہ کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگا. ہاں, تو کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگا کہ ترکوں کے پاس, عرب سے لے کے اجمی کے پاس کنٹرول کیوں ہے, کیونکہ پہلے تو ottoman empire تھا جن کے پاس سارا کنٹرول تھا اس چیز کا. اینڈ آف دا ڈے گیٹنگ بیک تو یہ غازہ کے اوپر, کہ یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ 7 اکتوبر کی کہانی نہیں ہے, یہ بہت زمانے کی کہانی تو 4000 سال پرانی ہے. جو کہانی یہ چلتے آ رہی ہے, اور جو یہودی بھی بے وقوف بنا رہے ہیں, اور مسلمان بھی بے وقوف بنا رہے ہیں, اور کرسچنز بھی بے وقوف بنا رہے ہیں, ہماری بس یہ دعا ہے کہ اس میں جو یہ بیچارے
یہ جو لوگ پس رہے ہیں نا, ان کی فیملیز, ان کے بچے, ان کے ماں باپ, ان کے سارے پورے خاندان نیست و نابود کر دیے انہوں نے. تو اس چیز پہ ہمیں اتنا پریشر ڈالنا ہے, اور جتنا ڈال سکیں وہ کم ہے. اور ڈونٹ تھنک کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اگر کچھ کہہ رہے ہو تو اٹس ناٹ گونا میک اینی ڈفرنس. یو نیور نو, آپ کو نہیں پتا آپ کی چھوٹی سی جو بھی ایک چیز ہے اس سے آپ کو ہیوج ڈفرنس ہو جائے. فار ایگزامپل بوائے تو آئی تھنک بہت انفلوئنس ہوا ہے بوائے کاٹ کر کے, بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے. بڑے جو کھرک, میکڈونلڈس اینڈ اسٹاربکس, یہ تو اچھا تھوڑی سی ٹھیک ہے, یہ تو چلے ہو گیا کہ اور ہمارے پاس یہاں حلال میکڈونلڈس بھی ہیں. ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسی کے اندر چلے یہ سب تو کچھ ہو رہا ہے, دے آر لیونگ اے میزریبل لائف اینڈ دے آر ڈائنگ, جس کو کہتے ہیں نا بہت برے طریقے سے. بٹ کافی دفعہ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم, مجھے ان کو دیکھ کے نا رشک بھی ہوتا ہے کہ امیجن کہ آپ جب اس حال میں ہو, اسٹیٹ میں ہو, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب اللہ کے دربار میں آپ جس دن پہنچو گے, ٹھیک ہے, امیجن آپ کا رب آپ سے خود پوچھے خوش ہو, کچھ اور چاہیے, جس کو کہتے ہیں نا کہ دیٹس لائک یو آر آن ادر لیول, کیونکہ آپ جو برداشت کر کے آئے ہو, آپ جو تکلیفیں جھیل کر آئے ہو, اس کے بعد آپ سے آپ کا رب خود پوچھے کہ میری جنت میں میرے حساب میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ. تو اس چیز کو دیکھنے کے تھوڑا ایک مجھے وہ بھی ہوتا ہے کہ لائک یہ دنیا تو فانی ہے, ٹھیک ہے, یہ 4 دن کی دنیا ہے, اور ایوری ون از لائک ہم لوگ سب ٹیسٹ میں ہے, ٹھیک ہے, ایوری ون از آن ا ڈفرنٹ ٹیسٹ. اپنے اوپر بھی کوئی بھی چیز جو اگر تمہارے اوپر کچھ ہوگا نا تم جہل ہوگے, لیکن اگر تم نے اپنے بچوں کو ہوتے ہوئے دیکھا نا, بالکل صحیح بات ہے, چھوٹے بچے, دیٹ از سمتھنگ. میں یہ نہیں, اچھا اس میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو برداشت کرنا, نو دیٹس آن انادر لیول. جو غلط ہے وہ غلط ہے, غلط ہو رہا ہے, بٹ ان کو دیکھ کے مجھے ان کو پیار آتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ لو اٹ, کہ ان کا رتبہ سکھایا ہے, what they have taught to the world and what the rank gonna be, کہ اللہ خود ان کو حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھوں سے پلایا. اللہ کے نبی, میں تو کہتی ہوں کہ جو نان مسلمز ہیں وہ کتنا ان کا ساتھ دے رہے ہیں جتنا مسلمان بھی نہیں دے رہے. ہاں, تو سیکنڈلی جس کو تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ بھی میں اس کو لے کر آنا چاہوں گا کہ جیسے ہم لوگ سب کا بھی بلیو ہے کہ یہ ہمارے اس میں بھی ہے, ہسٹری میں بھی ہے, اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ کیا کہتے ہیں یہ یہود جو ہے دنیا میں 2 دفعہ رول کریں گے, اور جب یہ 2 دفعہ رول کریں گے تو یہ بہت برے طریقے سے, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا وہ کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ امام مہدی کا نزول ہوگا, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ والا ایک ٹاپک ہمارا الگ ہونا چاہیے. لیکن میں ایک تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ ہاؤ بیوٹیفل دیٹ از, کہ اتنا اچھا ڈیفائن کیا گیا کہ ونس ہی از گونا بی ہیئر, تو جو یہ پولیٹیکل باڈیز ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. دا اونلی تھنگ ایوری ون, کیونکہ ابھی سب اب اگر آپ ایک سینیریو دیکھیں نا, سب کا یقین یہ ویسٹرن میڈیا کے اوپر, یہ پولیٹیکل باڈیز کے اوپر سب سے ہٹ چکا ہے, ٹھیک ہے. وی آر آلریڈی آؤٹ آف کہ یہ کیا لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا بلیو ہی نہیں ہے. اور ایک وقت, اور یہ بتایا گیا کہ جب وہ امام مہدی آئیں گے تو ایوری ونز ڈائریکشن ول بی شفٹڈ, اور ایوری ون ول بی لوکنگ کہ اوکے بس یہی ہے جو یہ مطلب یہ ہے کہ رولز ریگولیشن, تو پھر جو یہ بتائیں گے وہی ہوگا. تو یہ ان باڈیز کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی, یہ کچھ بولیں گے بھی, یہ کچھ کریں گے بھی. ویسٹرن میڈیا ہو گیا, یہ آپ کی ساری گورنمنٹ باڈیز جتنی ہیں ان کی ویلیو 0 ہو جائے گی. سو دیٹس واٹ انفلوئنس ایز ویل, کہ لائک یہ تو ہم اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ کر سکتے ہیں. بٹ یہ ان کا جو درجہ ہے کہ امیجن کہ کس طریقے سے ان کو اٹھایا جائے گا, اور لائک جنت کے کتنے اچھے, کبھی میں یہ بیٹھے بیٹھے سوچتا ہوں کہ لائک سبحان اللہ کیا زبردست. لیکن جو اب ہو رہا ہے ان کے ساتھ, تو میں وہی بیک ٹو دیٹ کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ بوائے-کاٹنگ. ہاں بالکل, وہ تو اپنی جگہ بہت ساری چیزیں بوائے-کاٹنگ, صرف کھانا پینے کی چیزیں بوائے-کاٹ نہیں. آپ کی ڈزنی ورلڈ ہے اس کو بوائے-کاٹ کریں. آپ کی بالی ووڈ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو بالی ووڈ کے ایکٹرز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی پکچرز ہیں ان کے ساتھ, تو ان کو بوائے-کاٹ کریں.
اور مطلب کوئی بھی ہالی ووڈ کے ہیں فار ایگزامپل لیکن میں بالی ووڈ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر بالی ووڈ ہی ہمارا بالی ووڈ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, دیکھتے تو ہے نا باڈی ہے, ہم تو لالی ووڈ باڈی ہے, پر دیکھتے تو ہے نا, دیکھا جاتا ہے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہالی ووڈ والے ہم لوگ تو وہ ہے کہ جو ہر چیز دیکھ لیتے ہیں بیکاز ہماری اپنی انٹرٹینمنٹ کو اتنی زبردست ہے, ایسا نہ کہو, ایسا نہیں کہو, نہیں یہ آپ بیٹھک دیکھیں زبردست انٹرٹینمنٹ ہے. تو لیکن لوگ اس کے علاوہ نا ٹھیک ہے بوائیکاٹ کرنا آئی تھنک دیٹس یور اپنا ایک قسم کا آپ کا چھوٹا سا جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں, ایک انڈیویجول لیول پہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ نا اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم تھنگ, اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ وچ از کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کا فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, آپ کو یہ جو ایسی ویڈیوز ہیں جس سے بیسکلی لوگوں کو نالج ملے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اویئرنیس آئے, وہ شیئر کریں تاکہ الگوریدم مینٹین رہے. اس سے کیا ہوگا, آئی مین ابھی جو ہو رہا ہے نا وہاں پر شاید وہ ختم نہ ہو سکے, اور شاید بائی دا ٹائم پوری دنیا اٹھے بہت لیٹ ہو چکا ہو, موسٹ لائکلی ہوگا ایسے ہی. لیکن ایٹ لیسٹ فیوچر جنریشنز جو آئیں گی ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی ایک ٹائم پہ ایسا تھا کہ کچھ لوگوں نے دنیا کے میڈیا اور دنیا کے پالیٹکس کو یوز کر کے یاد رکھیں ایک پورے نیشن کو ختم کر دیا, اور یہ چیز یاد رہے گی ہسٹری میں, اور یہ بہت ضروری ہے. تو یہ آئی تھنک ہم لوگ ایز اے انڈیویجول, اگر ہم, میں تو ٹو بی آنیسٹ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز ہیں میں نہیں دیکھ سکتا, میں دیکھتا بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اوکے وٹ آئی نیڈ ٹو ڈو, میں وہاں جا کے کچھ کر تو نہیں سکتا, لیکن فرام مائی اینڈ میں یہ 2-3 چیزیں کر سکتا ہوں, اور میں وہ کر رہا ہوں, اور ایوری ون should do it at their end. And also اتنے پروٹیسٹس ہیں, اتنے سارے سڈنی یونیورسٹی میں بہت سارے بچے جو ہیں ٹاؤن ہال پہ ڈیلی بیسس پہ, نہیں وہ کیمپ ویکلی بیسس, ایوری سنڈے ہو رہا ہے ٹاؤن ہال پہ ہائیڈ پارک کے اوپر. ایگزیکٹلی, اینڈ there's also you know there's a lot of students جو کیمپڈ ہیں وہاں پر, ان کو کھانا پرووائڈ کرنا, ان کو جا کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا, I think that's a good thing as well. جتنا بھی آپ سے ہو سکے نا, just don't think کہ آپ چھوٹے ہو بڑے ہو, you know whatever کہ آپ you know اتنا موبائل نہیں ہو, آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے, every little thing counts. awareness بہت زیادہ important ہے. چیریٹی وغیرہ تو بہت, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ نا آر ان دی آرگنائزیشن, چیریٹی وہ اندر جا ہی نہیں دے, وہ جانے ہی نہیں دے رہے نا. میں بتا رہا ہوں جو یہاں چیریٹی ہو رہی ہے, تو کچھ اب آسٹریلیا میں نا کچھ غازہ کے, جو غازہ میں سے بھی وہ نکل رہے ہیں لوگ جو تھوڑے وہاں پر بھی تھوڑے انفلوئنشیل تھے. اب یہاں پر میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں, جو کہ ڈائریکٹ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کو ہاؤسنگ دے رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کا پورا ہاؤس ریڈی ہوتا ہے, ایز ان گھر, فرنیچر, بیڈ, فریج, اور لوگ کپڑے بھی دیتے ہیں, لوگ فوڈ بھی دیتے ہیں. اور اب تو یہ سچویشن آ گئی کپڑوں کی اور فوڈ کی کہ اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے بھائی بس اب بس کر دو. MNTW والے ادھر اور ہیومن اپیل والے ہیں, یہاں نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے, آسٹریلیا لے رہے ہیں, وہ تو ریفیوجیز لے رہے ہیں, لیکن ان کو لینا پڑے گا, یہی تو مار رہے ہیں پکڑ کے سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا بہت نا سیاحی بلی بنے ہوئے تو لینا پڑے گا. کینگرو آئیلینڈ کون سا آئیلینڈ ہے وہ جو جہاں پہ ڈیٹینشن سینٹر, کرسمس آئیلینڈ, نہیں وہ ڈیٹینشن سینٹر تھا, وہ ڈفرینٹ ہے, وہ انلیگل ایلینز کے لیے. اچھا اچھا. بٹ اینی وے لک آئی تھنک فرام آر اینڈ that's all we can do. دعا کر سکتے ہیں. It is very sad indeed. It is very sad. صبر سب سے بڑی چیز جو ہمیں ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے. ہم تو صبر کر سکتے ہیں, کیا وہ صبر کر سکتے ہیں؟ وہ تو کر رہے ہیں, وہ جتنا صبر کر رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے اور مسکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو اچھی جگہ پر. میرے لیے تو جو ایک چیز ان کی جو فرسٹ ان کی امیجز آئی تھیں, اور اس میں ایک امیج تھی جو کہ میرے ذہن سے کبھی نہیں نکل سکتی, وہ بیگز میں جو باپ اپنے بچوں وہ کسی نے مجھے شیئر کی تھی, I looked at it, یہ کیا ہے, جب غور سے دیکھا نا. ابھی کل ہی میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ ابھی جو رفح پہ جو کل ٹینٹس پہ ہوا ہے, تو پورے ٹینٹس میں آگ لگ گئی, کیونکہ کپڑے کے بنے ہوئے ٹینٹس ہیں, آپ کچھ مارو گے, چلو گھر کا تو, ہاں گھر کا تو چلو یہ کہ بریک ہے کہ کچھ آگ نہیں پکڑے گا, کہ اب ٹینٹس میں انہوں نے جو مارنا شروع کیا تو وہ ٹینٹوں نے آگ پکڑنا شروع کر دیا, اور وہ پورا ایریا جسٹ ریڈ فلیمز, ریڈ اسکائی ہو رہا ہے لٹرلی. آپ پورا رفح کا ایریا دیکھیں. میں نے تو یہ بھی بتا دوں, یہ میرا اپنا انالیسز ہے, یو نو تھوڑے بہت کبھی کوئی ایک کنٹری اٹھ کے بولے گی, کبھی کوئی ایک کنٹری اٹھ کے بولے گی کہ یہ ختم کرو, یہ کرو, وہ کرو. ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا, اسرائیل بیک آف ہو جائے گا, اور اسرائیل جب بیک آف ہوگا نا تو جو بھی اس وقت بولے گا لوگ کہیں گے اوہ دیکھو اس نے بند کروا دیا, اس نے اسرائیل کو
پیچھے کروا دیا. لیکن what no one would understand is کہ وہ اسرائیل تو پیچھے چلا گیا بیکاز آگے کچھ رہ نہیں گیا, سارا ختم ہو گیا نا. آئی تھنک یہ اینڈ وہیں ہوگا جب کچھ رہ نہیں جائے گا, اٹ ول بی ٹو لیٹ. بیکاز دے آر آلریڈی سیلنگ وہاں پر پراپرٹیز, وہاں پر دے آر آلریڈی سیلنگ. آئی تھنک یہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے اٹس اپروکسیمیٹلی 1 more month گیم, کیونکہ آلموسٹ صرف رفح رہ گیا اب. ٹھیک ہے, غازہ تو از آلموسٹ کنسیڈرڈ گون, دین ویسٹ بینک رہ گیا, اور صرف اب یہ رفح کا ہی ایریا رہ گیا ہے جس وچ آئی تھنک اٹس ناٹ مور دین اے منتھ گیم اوور آل. اس کے بعد اب ایک دم میراکولسلی ان کو کیا ہوگا ختم ہو جائے گا غازہ سے نا, اب ویسٹ بینک میں چلے گئے ہم, اب وہاں ماریں گے ہم ان کو, کرتے 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 یہ ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہوگا کہ امام مہدی کیسے آئیں گے انشاءاللہ, اور انہوں نے جو مسجد الاقصیٰ کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کا کیا ایکسپیکٹیشن ہے مسجد الاقصیٰ سے, اور کیسے انہوں نے یہ مطلب یہ سب چیزیں جو ایک پلیٹ فارم جو بن رہا ہے وہ کس کے لیے بن رہا ہے, اور جو سج رہا ہے, we should ہم محفل سج رہی ہے. ہر دور میں ایسا دور آیا تھا کہ جب مسلمانوں کو لگا کہ بس یہ محفل سج گئی ہے اور اب یہ ٹائم آ گیا, وہ ٹائم بھی گزر گیا, پھر دوبارہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. مسئلہ یہ کہ تقریباً 1000 سال تک تو مسلمان خود رول کرتے رہے. سلطنت عباسیہ کے دور میں, سلطنت بنو امیہ کا جو دور تھا, بنو عباس کا, 1000 سال تک تو ہم نے پھر مغلز یہاں پر سب کانٹیننٹس میں بھی رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کبھی حکومت رہی, مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی حکومت رہی ہے. ہاتھوں میں حکومت سے اس وقت تک رہی ہے جب تک کہ وہ دین پہ چل رہے تھے. جیسے ہی وہ دین پہ تو الگ چیزوں پہ چلے گئے, دین پہ تو سلطنت عباسیہ میں عیاشیوں میں چلے گئے, وہاں ان کے مغل سلطنت کو دیکھیں کچھ بھی نہیں تھا, وہی اس میں نہیں چل رہا تھا, وہی اسلام پہ نہیں چل رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں کون تھا جو اسلام کے اوپر چل رہا تھا؟ شروع میں تھے, پھر جب عیاشیوں میں آئے تو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. دیکھیں, اور اسلامک امپائر شروع سے نا, لائک ناٹ شروع سے, اکبر بادشاہ نے شادی وہ کس سے کی تھی؟ پھر اور اکبر بادشاہ کی کتنی بیویاں تھیں, مسلم کہاں چل رہا تھا, کتنی بیویاں تھیں, ہمایوں کی کتنی تھی, ٹھیک ہے. تو اکبر کی according to some sources دوسرے کاموں میں 300 بیویاں تھیں. دوسرے کاموں میں ساری بات ہے, ایک وقت 600 سال تھوڑی زندگی تھی اس کی. اب آپ یہ بتائیں نا کہ بنو امیہ کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ کون پرومیننٹ کریکٹر ہے جس نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے؟ کوئی نہیں. عباسیہ دور کے اندر صرف ایک واحد عمر بن عبدالعزیز, ٹھیک ہے, جو ایک پرومیننٹ کریکٹر رہے. اس کے علاوہ بنو عباس کے دور میں بھی کوئی مسلمان, اور یہ خلیفہ ہیں سارے, یہ کسی کا کوئی میجر کام نہیں ہے, امت مسلمہ کے خلیفہ. اور جو بھی اسلامک امپائر پھیلی ہے, اگر آپ دیکھیں اسپیشلی جو یہ اسپین اور اس سائڈ سے اسپانیہ کا کیا حال کیا, اسپین جو ہے آج مسجدیں دیکھو اسپین کی جا کے ختم ہو گئی ہیں, 1000 سال پرانی مسجد. So sad. I went to Cordoba and I was like, wow. 1000 سال پرانی مسجد, یہ مسلمانوں کی مسجدیں ہوا کرتی تھیں. اسپین کا بھی مسلم ہوا کرتا تھا, اسفہانیہ. مطلب وہ ہے, وہ یہ نا ہر لینڈ ایک ٹائم پہ کچھ اور ہوا کرتا تھا. ابھی یہ جو اسرائیل جو ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ ہر دفعہ ہر شروع سے اسرائیل تھوڑی تھا, ایک ٹائم پہ فلسطین تھا, فلسطین سے پہلے بھی کچھ اور, لیکن اب یہ کون سمجھائے, چلو یہ ایک دوسرے بٹ اینی وے اللہ ہی سمجھائے گا, اللہ انشاءاللہ. دعا کیجیے آپ سب کے لیے, اور بس ہاں دعا کریں, اور دعاؤں میں بہت ہم امید کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں, ہمارا تو یہ ہے کہ ہم انڈیا میں ہوتے ہوئے بہت سارے ٹیک کرتے ہیں کہ ادھر بوائے کاؤٹنگ بھی ہے اور پروٹیسٹ وغیرہ میں بھی حصہ لے لیتے ہیں. بہت سارے ملکوں میں آپ کے مسلمان ملکوں میں آپ اپنا زبان نہیں کھول سکتے, زبان نہیں کھول سکتے. مسلمان ملکوں میں زیادہ مشکل. تو سعودی عرب میں یو کانٹ ویئر دا کفیہ, آپ نہیں, وہ آپ کو جیل میں. اور وہاں ریحانے کا کانسرٹ چل رہا ہے بھائی, ریحانے پہنچی ہوئی ہے, پہنچ جائے گا, ریحانہ بھی ہے, سب وہیں پر بیٹھے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی جو ہے نا اس وقت مہنگائی بہت ہے, پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس, لیکن اگر آپ 100 روپے بھی, جس کو کہتے ہیں نا 100-200 روپے بھی, اگر آپ مدد کر سکتے ہیں, اور کسی مطلب غازہ کے لیے بہت ساری آرگنائزیشنز ہوں گی, آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور پاکستان میں بھی جو سپورٹ, جو ایڈز پرووائڈ کر رہی ہوں گی غازہ کو, تو کیجیے آپ. 100 روپے بھی, 200 روپے بھی اگر آپ کر سکتے ہیں, سو دیٹس دا بیسٹ واٹ یو کین ڈو ایٹ دس. بٹ کیجیے جتنا کر سکتے ہیں, 1 روپیہ بھی ہے تو دیٹ اف یو کین ڈو دیٹ, ڈو اٹ, سو تاکہ ایک
ایک سپورٹ ان کو بھی ضروری ہے, ہماری سپورٹ بہت ضروری ہے ان کو. تو آپ اپنے کمنٹس بتائیے, آپ لوگ بھی تھوڑا اپنا ٹیک بتائیں, ہسٹری بتائیں آپ لوگ کو اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں, اور اپنی طرف سے کوئی بھی کوشش کو ناکامیاب مت سمجھیں, کیونکہ اللہ کی نظر میں تو پھر آپ کچھ کوشش تو کر رہے ہیں نا. بالکل بالکل بالکل, کوئی بھی کوشش رائے گا نہیں جاتی, جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹس دا ہارڈ ورک واٹ یو ڈو, اور پھل دینا اوپر والے کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, یو جسٹ ڈو دا ہارڈ ورک. اللہ حافظ, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.